کو آپ دیکھ لیں، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، سید علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں، نامی گرامی اولیاء اللہ، یہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے، میں اس الزام کو آج دور کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، کہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث کے خلاف وہ قیاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا بہتان اتنے بڑے امام اعظم پر، العیاذ باللہ۔ ایک مرتبہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تشریف لے کر گئے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی موقع پر موجود تھے۔ تو کسی شخص نے تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ حضرت یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ اچھا امام اعظم ابو حنیفہ تم ہی ہو جو ہمارے نانا محمد مصطفیٰ آصف مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے خلاف قیاس کو ترجیح دیتے ہو، حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر عمل کرتے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، توبہ توبہ العیاذ باللہ، میری اتنی جرت؟ کیا آپ نے میرا قول فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر نہیں پڑھا کہ میں نے اپنے تمام مقلدین سے دو ٹوک الفاظ کے اندر یہ کہا ہے کہ میرا کوئی بھی مسئلہ فقہ حنفی کا کوئی بھی مسئلہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، میرے اس مسئلے کو دیوار پر پٹک کر مارو، قرآن اور حدیث پر عمل کرو۔ تو میں کیسے قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس کو ترجیح دے سکتا ہوں؟ تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کی تسلی اور اطمینان کے لیے اور غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے چند ایک سوالات کیے۔ پوچھا کہ حضرت آپ یہ بتلائیے کہ مرد اور عورت میں سے کمزور کون ہے، ضعیف کون ہے، مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عورت ضعیف ہے، عورت کمزور ہے، عورت صنف نازک ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ یہ بتلائیے کہ وراثت کے اندر مرد کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے یا عورت کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے، بیٹوں کو حصہ زیادہ ملتا ہے، بیٹیوں کو کم ملتا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف اور شریعت کے خلاف قیاس کو ترجیح دیتا تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ عورت کو وراثت میں زیادہ حصہ ملتا ہے اس لیے کہ وہ کمزور ہے اور ضعیف ہے، جبکہ زیادہ حصہ عورت کو نہیں ملتا، کس کو ملتا ہے؟ مرد کو ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیے کہ نماز اور روزے میں سے کون سی عبادت افضل ہے؟ نماز افضل ہے یا پھر روزہ افضل ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز افضل ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اور ایک روایت میں ای الاعمال احب الی اللہ، آقا علیہ السلام فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ تمام اعمال میں سب سے افضل ترین عمل یہ نماز ہے، تو نماز افضل ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس کو ترجیح دیتا تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ عورت جب ماہواری ایام میں ہوتی ہے، مینسز کے ایام میں ہوتی ہے، تو نماز کی قضا ہونی چاہیے تھی، کیونکہ نماز افضل ہے، جبکہ نماز کی قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرا سوال یہ کیا کہ حضرت آپ یہ بتلائیے
کہ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے؟ امام باقر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی پیشاب زیادہ نجس ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اگر میں قرآن اور حدیث کے خلاف قیاس کو ترجیح دیتا تو قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ پیشاب کی وجہ سے غسل واجب ہوتا، کیونکہ پیشاب زیادہ نجس ہے، جبکہ پیشاب کی وجہ سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے۔ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ اس قدر خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، کھڑے ہو کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پیشانی کا بوسہ لے لیا اور فرمایا کہ میری آج ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔